بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک تواریخ اسلام کی ایک معیناز شخصیت کا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک ایسی شخصیت کہ جن کا جس انٹروڈکشن کے وہ حقدار ہیں واقعی میں، اس طریقے سے علماء دین نے امت کے سامنے ان کا تعارف اس طریقے سے نہیں کیا ہے۔ وہ شخصیت ہے حضرت ورقہ بن نوفل۔ یہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لایا۔ اب کیسے لایا، کیسے ہے یہ پہلے شخص، اس کا خلاصہ میں یوں کرتا ہوں۔ مشہور حدیث جو عام طور پہ آپ سب نے سنی ہوگی، پہلی وحی کے متعلق جو غار حرا میں نازل ہوئی، تو جب حضور علیہ السلام پر وہ وحی نازل ہوئی اور آپ کے ساتھ وہ ماجرا پیش آیا، تو آپ اپنے جب گھر لوٹے واپس، آپ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، آپ کو بخار چڑھا تھا، آپ کی جو باڈی تھی وہ کپ کپا رہی تھی۔ تو آپ نے گھر والوں سے کمبل اڑانے کے لیے کہا، تو حضرت خدیجہ نے آپ کے اوپر کمبل اوڑھی، اور کچھ وقت کے بعد جب آپ تھوڑا سٹیبل ہو گئے، اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی اور ان کو اپنا جو ماجرا سنایا کہ کیا میرے ساتھ غار میں کس طریقے کا واقعہ ہوا۔ اب حضور علیہ السلام کے ساتھ چونکہ یہ پہلی مرتبہ اس طریقے کا واقعہ جو ہے ان کے ساتھ پیش آیا تھا، پہلی بار ان کی ملاقات جو ہے فرشتے کے ساتھ ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام جو تھے وہ اس وقت بہت پریشان تھے۔ وہ خود جو ہے کوئی کنکلوژن نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ماجرا جو میرے ساتھ پیش آیا ہے یہ کیا مسئلہ تھا۔ تو اس واقعہ کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اس واقعہ کی حقیقت جاننے کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ مشورہ کر کے آپ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا کہ کون ہے وہ بھروسے مند علم والا شخص جس کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا جا سکے گا اور وہ اس کی حقیقت بتا پائیں گے، تو پورے عرب میں آپ نے انتخاب کیا حضرت ورقہ بن نوفل کا۔ حضرت ورقہ بن نوفل حضور علیہ السلام کے بھی رشتہ دار تھے، تھرڈ کزن تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے فرسٹ کزن تھے، چچیرے بھائی۔ ان کی عمر اس وقت 80-90 سال کے قریب تھی، عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اور اس وقت وہ عرب کی واحد شخصیت تھی جو بعض کہتے ہیں کہ بائبل کو وہ لکھتے تھے عبرانی زبان میں ہی۔ یہ بخاری میں روایت ہے کہ عبرانی زبان میں لکھتے تھے، لیکن ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ وہ بائبل کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے عربک میں۔ تو خیر، اب چاہے وہ عبرانی میں لکھتے تھے یا عربک میں لکھتے تھے، لیکن عالم تھے اور بائبل جانتے تھے۔ تو دونوں میاں بیوی حضور علیہ السلام اور خدیجہ الکبریٰ ان کے پاس پہنچے، اور خدیجہ الکبریٰ نے ان کے سامنے بیان کیا کہ ایسے مسئلہ ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے حضور علیہ السلام سے اس معاملے کے بارے میں تفصیلات پوچھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا، غار میں آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ کس طریقے کا واقعہ تھا، کیا ہوا آپ کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ واقعہ پیش کیا۔ اب اصل میں حضور علیہ السلام نے وہاں پہ کیا واقعہ پیش کیا، کیا گفتگو ہوئی، وہ انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نقل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ کمرے میں 3 ہی تھے، حضور علیہ السلام، حضرت خدیجہ اور حضرت ورقہ بن نوفل۔
تو تمام تر واقعہ سننے کے بعد اور حضور علیہ السلام کی ذاتی شخصیت کو مد نظر رکھ کے ورقہ بن نوفل نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ میرے خیال سے آپ نبی ہونے والے ہو، آپ کو نبوت کے منصب پہ سرفراز کیا جائے گا، کیونکہ جب وحی نازل ہوئی تھی تو اس میں جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہ نہیں بولا تھا کہ آپ کو نبوت کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، وہ وحی اس کے بعد نازل ہوئی۔ فترۃ الوحی کا اس کے بعد دور گزرتا ہے، بعض کہتے ہیں وہ کچھ مہینے تھے، 3 مہینے سے لے کے 3 سال تک کی جو ہے اس کی مدت بیان کی جاتی ہے، علماء کے بیچ میں اس کا اختلاف ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کا یہ کہنا کہ میرے خیال سے آپ نبی ہونے والے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی، اور اگر میں تب تک زندہ رہا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ تو یہ ورقہ بن نوفل کے جو یہ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہی وہ ماموس ہے، یعنی رازدار، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ ہی مدت گزری، ابھی دوسری وحی یعنی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وہ نازل نہیں ہوئی تھی کہ ورقہ بن نوفل کا اس سے پہلے ہی انتقال جو ہے وہ اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ تو یہ ہے وہ عظیم شخصیت۔ سب سے پہلے اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام نے انہی کا انتخاب کیا، یعنی حضور علیہ السلام خود جس شخص کے پاس جا کے کسی واقعہ کی تعبیر پوچھے تو وہ شخصیت کیا ہوگی، حضور علیہ السلام کو ان پہ کتنا بھروسہ ہوگا۔ عرب میں حضور علیہ السلام کے دعوی نبوت سے پہلے یہ 4 شخصیتیں تھیں مکہ میں، جن کو حنفا کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی وہ 4 شخصیتیں جو حضرت ابراہیم کے دین پہ قائم تھی، یہ بت پرست نہیں تھے۔ ورقہ بن نوفل، زید ابن عمرو ابن نفیل، عثمان ابن حوارث اور عبید اللہ ابن جہش۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں چونکہ حضور علیہ السلام کے اتنے قریب تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ طے ہوا، اس وقت جو لڑکے والوں کی طرف سے جو روایت ہے، آج بھی یہ روایت اس وقت بھی تھی کہ لڑکے والوں کی طرف سے ہی رشتہ جو ہے مانگنے کے لیے جاتے تھے۔ حالانکہ پرپوزل جو کیا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا تھا پہلے، جب حضور علیہ السلام اس کے لیے راضی ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد آفیشلی طور پہ جو اب ہاتھ مانگنے کے لیے گئے تھے تو حضرت ابو طالب گئے تھے حضور علیہ السلام کی طرف سے، اور ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے ہی یعنی جسے کہتے ہیں وہ ہاں کرنا، انہوں نے ہی رشتے کے لیے وہاں سے ہاں کیا تھا۔ تو یہ واقعہ سننے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا کوئی غلط نہیں ہوگا کہ سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے حضور علیہ السلام پہ ایمان لایا اور اس وقت ایمان لایا جبکہ ابھی جبریل علیہ السلام وہی لے کے نہیں آئے تھے کہ آپ کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا ہے، انہوں نے پہلے ہی حضور علیہ السلام کی شخصیت دیکھ کے اور ان کے پاس جو علم تھا، اللہ نے ان کو جو علم عطا کیا تھا، جو بائبل جانتے تھے، جو پیشن گوئیاں آخری نبی کے بارے میں بائبل میں ہوئی تھی، تو اس سب کو مد نظر رکھ کر انہوں نے جو حضور علیہ السلام
سے یہ فرمایا کہ میرے خیال سے آپ نبی ہونے والے ہو، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا. کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس سے اس کے بالکل کچھ مدت بعد ہی حضرت ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، اور وہ دور نہ دیکھ سکے. ان کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک بار حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ ورقہ بن نوفل کا کیا حال ہے، یعنی کیا وہ کس صف میں اٹھائے جائیں گے، تو جنت میں ہے یا جہنم میں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے ورقہ بن نوفل کو جو ہے ان کو سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا. تو اس لیے وہ جنت میں اللہ نے ان کو داخل کیا ہے. تو یہاں سے ایک اور جو ہے ہم کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ اگر کسی مرحوم کو، جو شخص انتقال کر گیا ہو، اگر خواب میں اس کو دیکھا جائے سفید کپڑے پہن کے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ شخص پھر جنتی ہے. ایک اور بات بھی ورقہ بن نوفل کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دی جا رہی تھی، تو اس وقت امیہ ابن خلف جب ان کو اذیت دے رہے تھے، ان کے سینے کے اوپر چٹان رکھا، بہت بڑا جو ہے پتھر رکھا تھا، تو وہاں سے ورقہ بن نوفل کا گزر ہوا. تو انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا تو یاد رکھنا کہ اس کے انتقال کے بعد میں اس کے نام کا ایک جو ہے شائن بناؤں گا. لیکن یہ روایت اکثر علماء کے نزدیک ضعیف ہے، کیونکہ سختیوں کا یہ دور تو بعد میں شروع ہوا، اور ورقہ بن نوفل تو اس سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے. تو یہ ہے یہ ورقہ بن نوفل، دا گریٹ ورقہ بن نوفل، جن کا مجھے لگا کہ ان کا یہ انٹروڈکشن ضروری ہے، تاکہ کم از کم ہم جیسے روایتی مسلمانوں کے لیے ایٹ لیسٹ یہ ایک جنرل نالج پوائنٹ کے طور پہ ہی ایڈ ہو جائے. باقی تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آج رمضان کے مقدس دن چل رہے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. شکریہ.